فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17۔ یہاں پر ہم پیج نمبر 203 پر ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پر ہیڈنگ ہے وفات جناب فاطمہ بنت اسد۔ جبکہ یہ ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے آبا۔ آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وفات جناب فاطمہ بنت اسد میں کیا تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے امالی صدوق اور روضۃ الواعظین کے مطابق عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام آئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی علیہ السلام کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کیا قبلہ آج میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ آپ نے سرد کھینچی اور فرمایا یا علی علیہ السلام وہ صرف تیری ماں نہ تھی بلکہ میری بھی ماں تھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ لو یہ میرا امامہ اور میری ابا، غسل دینے والی عورت سے کہنا اچھی طرح غسل دے میرے امامہ اور ابا کا کفن بنا کر اسے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے۔ جنازہ اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر خانہ حضرت علی علیہ السلام میں تشریف لائے۔ جنازہ اٹھا کر آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب جنت البقیع میں پہنچے قبر تیار تھی۔ آپ نے جب نماز جنازہ پڑھی 40 تکبیریں کہیں اور ایسا جنازہ پڑھا کہ اس سے پہلے آپ نے کسی کا نہ پڑھا تھا۔ پھر جب قبر میں اتارا گیا تو آپ بھی ساتھ اترے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی علیہ السلام کو بھی قبر میں بلا لیا اور کم سن امام حسن علیہ السلام کو بھی قبر میں بلایا۔ کافی دیر تک آپ قبر میں رہے۔ پھر پہلے حضرت علی علیہ السلام کو پھر امام حسن علیہ السلام کو قبر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جو کچھ دیر بعد قبر سے باہر نکلے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، اپنے ہاتھوں کو جھاڑا اور فرمایا بخدا میری ماں نے میرے ہاتھوں سے کے جھاڑنے کی آواز کو سن لیا ہے۔ جب تعویذ قبر بن گیا اور تو دایاں ہاتھ قبر پر رکھا اور فرمایا اے فاطمہ بنت اسد جب نکیرین آ کر سوال کریں تو انہیں بتا دینا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رسول ہے اور میرا علی علیہ السلام بیٹا میرا امام ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ آپ کو اپنے عقیدے پر ثابت قدم رکھے۔ جناب عمار نے عرض کیا جناب فاطمہ کے ساتھ آپ نے وہ کام کیے ہیں جو کسی بھی میت کے ساتھ نہیں کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمار میری ماں اس قابل تھی کہ اس سے ایسا کیا جائے۔ تمہیں کیا معلوم کہ جب میں 8 برس کی عمر میں حالت یتیمی ان کے گھر آیا تو اس نے میرے ساتھ اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کر سلوک کیا تھا۔ کھانا پہلے مجھے دیتی تھیں، بعد میں بیٹوں کو کھلاتی تھیں۔ پہلے میرے کپڑے دھوتی تھیں، بعد میں بیٹوں کے کپڑے دھوتی تھیں۔ پہلے میرے سر میں تیل ڈالتی تھیں، بعد میں بیٹوں کے سروں میں تیل ڈالتی تھیں۔ پوری زندگی میں اس نے اپنی اولاد کے مقابلے میں مجھ سے امتیازی سلوک کیا۔ میں نے ایک دن فشار قبر کا ذکر کیا تو مجھ سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کیا ہر میت کو فشار قبر ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں ہر میت کو ہوتا ہے، لیکن آپ فشار قبر سے محفوظ رہیں گی کیونکہ آپ کی قبر میں خود سوؤں گا اور جہاں میں سو جاؤں وہاں فشار قبر نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے یوم حشر کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ قیامت کے دن ہر شخص براہنہ محشور ہوگا
تو ماں نے پوچھا بیٹے میں کیا کروں گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ ماں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہے، میں تجھے اپنے لباس سے کفن دوں گا جو میدان حشر میں آپ کے جسم پر ہوگا، آپ مطمئن رہیں۔ پھر عمار نے عرض کیا قبلہ آپ نے 40 تکبیر پڑھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب صفیں سیدھی ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ ملائکہ کی 40 صفیں تھیں۔ صفوف ملائکہ کو دیکھ کر میں نے ہر صف کے لیے ایک تکبیر پڑھی ہے، اور میں اس وقت تک قبر فاطمہ سے باہر نہیں آیا جب تک اللہ نے ظلمت قبر میں روشنی کا انتظام نہیں کر دیا۔ 2 چراغ سرہانے، 2 چراغ پہلو میں روشن ہوئے۔ لکھا ہے روضۃ الواعظین میں اس قدر اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمار میں اس وقت قبر سے باہر آیا جب قبر فاطمہ سے باغ جنت کی طرف دروازے کھل گئے، جنت کا فرش بچھا دیا گیا، جنت کی خوشبوئیں مہک گئیں۔ عمار فاطمہ بنت اسد کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پر سامعین یہ مکمل ہوا، اور اب یعنی کہ جو ہم پڑھ رہے تھے حضرت علی علیہ السلام کے آبا، اور اسی میں ہم نے جو ابھی پڑھا وہ وفات جناب فاطمہ بنت اسد کی تفصیلات جانی، اور اب ہم پیج نمبر 205 پر آ گئے ہیں جہاں پر نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے صدوق نے امالی میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ذات احدیت نے میرے بھائی کو اتنے فضائل کا مالک بنایا ہے کہ ان کی حقیقت سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی آشنا نہیں ہے۔ جو شخص فضائل علی علیہ السلام میں سے ایک فضیلت بھی اس طرح پڑھے کہ اس فضیلت پر عقیدہ بھی رکھتا ہو، اللہ اس کے سابقہ اور لاحقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو فضائل علی علیہ السلام میں سے ایک فضیلت بھی لکھے، جب تک اس تحریر کی سیاہی موجود رہے گی اس وقت تک ملائکہ اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور جو شخص فضائل علی علیہ السلام میں سے ایک فضیلت بھی سنے، اللہ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کیے ہوتے ہیں، اور جو شخص فضائل علی علیہ السلام میں سے ایک لکھی ہوئی فضیلت دیکھ لے، اللہ اس کی وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ چہرہ علی علیہ السلام کی زیارت عبادت ہے، ذکر علی علیہ السلام عبادت ہے۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک قبول ہی نہ کیا جائے گا کہ جب تک وہ علی علیہ السلام سے محبت اور دشمنان علی علیہ السلام سے اعلان براءت نہ کرتا ہوگا۔ اللہ اور علی علیہ السلام امالی ہی میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سرور انبیاء سے مروی ہے کہ ارشاد قدرت ہے کہ میں وحدہ لا شریک معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے انبیاء علیہ السلام کو مصطفیٰ کیا ہے، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خلیل اور صفی صفی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ پیج 206 میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کے بھائی علی علیہ السلام کو منتخب کیا ہے، میں نے علی علیہ السلام کو محمد کا بھائی، وصی اور وزیر بنایا ہے، میں نے علی علیہ السلام کو بعد از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانے پر مامور کیا ہے، میں نے علی علیہ السلام کو بعد از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مخلوق پر خلیفہ بنایا ہے، میں نے علی علیہ السلام کو بعد از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتاب کا مفسر بنایا ہے، میں نے علی علیہ السلام کو بعد از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احکام چلانے والا بنایا ہے، میں نے علی علیہ السلام کو گمراہی سے نکالنے والا ہادی بنایا ہے، اور میں نے علی علیہ السلام کو اپنا وہ دروازہ قرار دیا ہے جس سے گزر کر مجھ تک آیا جا سکتا ہے، میں نے علی علیہ السلام کو اپنا وہ راستہ بتایا ہے کہ جو اس پر چلے میں کبھی اس سے روگردانی نہ کروں گا، اور میں نے علی علیہ السلام کو اپنی تمام روئے زمین کی مخلوق پر
حجت قرار دیا ہے۔ میں کسی بھی عامل کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہ کروں گا جب تک وہ ولایت علی علیہ السلام نہ ہوگی۔ اور پھر لکھا ہے کہ علی علیہ السلام ہی میری مخلوق میں میرا دست کشادہ ہے۔ علی علیہ السلام ہی میری وہ نعمت ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے ولایت علی سے نواز دیتا ہوں۔ اپنی مخلوق میں سے جس پر میرا غضب ہوتا ہے اسے میں ولایت علی علیہ السلام کی معرفت سے بے بہرا کر دیتا ہوں۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری مخلوق میں سے جو بھی علی علیہ السلام کا موالی ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر داخل جنت کروں گا، اور جو بھی بغض علی علیہ السلام رکھتا ہوگا اسے جنت سے نکال کر جہنم میں بھیج دوں گا۔ پھر لکھا ہے امالی ہی میں مسلم ابن قیس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوصاف انبیاء علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ علی علیہ السلام میں جناب لوط کی نرم مزاجی ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے، جناب ایوب علیہ السلام کا زہد، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، جناب سلیمان علیہ السلام کا دبدبہ اور جناب داؤد علیہ السلام کی عظمت ہے۔ نام علی علیہ السلام جنت کے ہر دروازے کے پر مکتوب ہے۔ اللہ نے مجھے بشارت علی علیہ السلام سے نوازا تھا۔ علی اللہ کے ہاں محمود ہے، ملائکہ کے ہاں مزکی و پاکیزہ ہے، میری خلوت و جلوت کا ہم نشین ہے۔ علی علیہ السلام میرا چراغ ہے، علی علیہ السلام میرا مونس ہے، علی علیہ السلام میرا رفیق سفر ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی علیہ السلام سے ہوں۔ جس نے علی علیہ السلام سے تولا کیا اس نے مجھ سے تولا کیا۔ محبت علی علیہ السلام نعمت ہے اور اطاعت علی علیہ السلام فضیلت ہے۔ ملائکہ قرب علی علیہ السلام کے خواہش مند رہتے ہیں جن علی علیہ السلام کے گرد طواف کرتے ہیں، اور میرے بعد روئے ارض پر ہر طبقے والے کی نسبت علی علیہ السلام عزت، فخر اور رہنمائی کے اعتبار سے افضل اور برتر ہوگا۔ علی علیہ السلام نہ جلد باز ہے اور نہ کاہل و غافل۔ میرے بعد روئے ارض پر علی علیہ السلام سے افضل کوئی مولود نہیں ہوگا۔ جس گھر میں علی علیہ السلام ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ نے علی علیہ السلام پر حکمت و علم بارش کی طرح نازل فرمائے ہیں۔ ملائکہ علی علیہ السلام کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ علی علیہ السلام زینت محض ہے، میم ہے زواد۔ علی علیہ السلام زیب لشکر ہے۔ علی علیہ السلام کی بدولت روئے ارض پر شادابی ہے۔ علی علیہ السلام کی وجہ سے فوج کا وقار ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام کعبے کی مانند ہے جس کی زیارت کو لوگ آتے ہیں لیکن وہ کسی کی زیارت کو نہیں جاتا۔ علی علیہ السلام ماہ 2 ہفتہ سے جو تاریکی ضلالت کو منور کرتا ہے، اور یہاں پر میرے خیال ہے ماہ 2 ہفتہ ہے، یہ ہوگا سے نہیں ہوگا۔ پھر لکھا ہے کیونکہ تھوڑا سا میٹا ہوا ہے، پھر لکھا ہے کہ علی علیہ السلام دوپہر کا آفتاب جواں ہے، آفتاب جواں ہے جس کی روشنی سے کرۂ ارض منور ہے۔ علی علیہ السلام کی تعریف قرآن میں ہے۔ آیات قرآن علی علیہ السلام کی قصیدہ خواں ہیں۔ علی علیہ السلام زندگی میں کریم اور موت میں شہید ہے۔ اعمالی صدوق میں ہی عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ ارشاد قدرت ہے کہ علی علیہ السلام میری محبت کو قائم کرنے والا ہے۔ علی علیہ السلام کے موالی کو کبھی عذاب نہ کروں گا، علی علیہ السلام کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جبرائیل میرے پاس لواء الحمد لائے گا جس میں 70 ٹکڑے ہوں گے، ہر ٹکڑا سورج سے بڑا ہوگا۔ میں جبرائیل سے لے کر لواء الحمد علی علیہ السلام کے سپرد کر دوں گا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا جب لواء الحمد اتنا بڑا ہوگا تو علی علیہ السلام سے اسے اٹھائیں گے کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس دن علی علیہ السلام کی طاقت کیا ہوگی؟ اس دن علی علیہ السلام میں جبرائیل کی طاقت ہوگی، یوسف علیہ السلام کا جمال، رضوان جنت کا حلم اور جناب داؤد کا لہن ہوگا۔ علی علیہ السلام پہلا وہ شخص ہوگا جو آب سبیل سے سیراب ہوگا، جو آب سبیل سے سیراب ہوگا۔ علی علیہ السلام اور شیعان علی علیہ السلام کے مراتب اتنے ہوں گے جن پر اولین و آخرین کے صالح افراد رشک کریں گے۔ امالی ہی میں ابن عباس سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمام لوگ محبت علی علیہ السلام پر جمع ہو جاتے تو میں آتش جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ امالی صدوق میں سعید ابن حبیر ہے سے مروی ہے کہ میں جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور اس سے حضرت علی علیہ السلام اور ان میں لوگوں کے اختلاف کے سلسلے میں پوچھا۔ جناب ابن عباس نے فرمایا کہ اے ابن جبیر، جیم بے یہ رے، جبیر تو مجھ سے اس ہستی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل کائنات ہے۔ اے ابن جبیر تو مجھ سے اس ہستی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کی ایک رات میں 3000 فضائل تھے۔ اے ابن جبیر تو مجھ سے اس ہستی کے بارے میں سوال کرتا ہے جو وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو وزیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، حوض کوثر کا ساقی ہوگا، جو لواء الحمد کا حامل ہوگا، جو شفاعت کا مالک ہوگا۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ابن عباس کی جان ہے، اگر روئے ارض کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، کرۂ ارض کے تمام درخت قلم بن جائیں اور کرۂ ارض اور تمام آسمان کاغذ بن جائیں، تمام جن و انس کاتب ہو جائیں اور تخلیق ارض و سما کے روز اول سے قیامت تک لکھتے ہی جائیں، تو جو فضائل اللہ نے علی علیہ السلام کو دیے ہیں ان میں سے عشر عشیر بھی نہ لکھ پائیں گے۔ اسی سلسلہ سند سے ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم بغض علی علیہ السلام کی بدولت ہی مخلوق کو معذب کرے گا۔ میم عین زال بے معذب کرے گا۔ وہ علماء جو فضائل علی علیہ السلام اور عزت علی علیہ السلام لوگوں سے چھپائیں گے، یقین رکھو کرۂ ارض پر انبیاء و مرسلین کے بعد شیان علی علیہ السلام سے افضل چلنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ شیان علی علیہ السلام جو فضائل علی نشر کرتے ہیں ان پر رحمت خدا کا سایہ رہتا ہے۔ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فضائل علی علیہ السلام چھپانے والوں کے لیے ویل ہے، حیرت ہے کہ وہ لوگ آتش جہنم پر کیسے صبر کر رہے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امالی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آسمان دنیا کے ملائکہ جب روئے عرض پر نظر کرتے ہیں اور انہیں کسی مقام پر 1، 2 یا 3 ایسے افراد نظر آتے ہیں جو فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ذرا ان کی طرف بھی دیکھو جو اپنی عددی قلت اور دشمن کی کثرت کے باوجود فضائل علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرے ملائکہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، جسے چاہے عطا کر دے، وہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ امالی ہی میں ام المومنین ام سلمہ سے منقول ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب فضائل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو ملائکہ آسمان سے اتر کر اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں جہاں کہیں بھی چند افراد جمع ہو کر فضائل علی علیہ السلام و آل علی علیہ السلام بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ذکر ختم ہو جاتا ہے تو ملائکہ آسمان پر جاتے ہیں۔ دوسرے ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ تم سے ایسی خوشبو مہک رہی ہے کہ جن کی مثل ہم نے جنت میں نہیں دیکھی۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ زمین پر فلاں جگہ ذکر فضائل علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام ہو رہا تھا، ہم اس میں شامل ہوئے ہیں، یہ خوشبو وہیں سے ہے۔ اور وہ ملائکہ انہیں کہتے ہیں کہ بہت پیاری خوشبو ہے، ہمیں بھی وہاں لے چلو تاکہ ہم بھی اس شرف سے مشرف ہوں۔ تو پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ تو وہ ملائکہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اب تو وہ مجلس و محفل بھی ختم ہو چکی ہے، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ امالی ہی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے ایک شاگرد میسرا سے سوال کیا کہ میسرا، تیرا ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جو ہر عمل صالح کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ نے دیا ہے؟ تو میسرا نے عرض کیا، قبلہ آپ کی موجودگی میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں
جائیں گے؟ پھر فرمایا کہ تیرا ان لوگوں سے کے متعلق کیا خیال ہے کہ جو دیگر افراد کی طرح ارتکاب گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارا مقام پہچانتے ہیں، اور جو مقام ہمیں اللہ نے دیا ہے اس پر کسی اور کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ آپ کے سامنے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، ارشاد رب العزت ہے، ترجمہ کہ اگر تم ان گناہان کبیرہ سے دور رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے دیگر گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں مقام کریم دیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ آیت میں گناہان کبیرہ سے مراد ہمارے اعداء سے تولا ہے، اور مدخل کریم سے مراد ولایت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بہار میں ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک دن ہم مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک عرب جو دراز قد تھا، پرانی ابا اس نے کندھے پر ڈال رکھی تھی اور بغل میں تیرے کافشین ترکش دبا رکھا تھا، داخل مسجد ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دل میں علی علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ یہ سن کر آپ کے آنسو بہنے لگے، کافی دیر تک آپ روتے رہے اور پھر ممبر پر گئے اور فرمایا کہ اے عرب، مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے میں شگاف ڈالا اور جس نے کرۂ ارض کو پانی پر بچھایا، تو نے مجھ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا ہے کہ جو ہر کالے اور گورے کا سردار ہے، جو سب سے پہلا روزے دار ہے، جس نے سب سے پہلے زکوٰۃ دی ہے، جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، جس نے 2 بیعتوں کا شرف حاصل کیا ہے، جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، جس نے وہ علم اٹھائے ہیں کہ جس نے بدر و حنین فتح کیا ہے، جس نے پلک جھپکنے کے وقت تک کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد وہ عرب ہماری نظروں کے نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو کیا جانتا ہے کہ یہ عرب کون تھا؟ میں نے عرض کیا، قبلہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تھا جو تم سے ولایت علی علیہ السلام کا عہد لینے آیا تھا اور تمہیں بتانے آیا تھا کہ علی علیہ السلام کون ہے۔ بہار میں شیخ توسی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ جا کر اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کندہ کرا لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نقاش کے پاس گئے اور اسے انگوٹھی دے کر فرمایا کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کندہ کر دو۔ آپ واپس تشریف لائے، کچھ دیر بعد نقاش کے پاس گئے اور انگوٹھی مانگی، اس نے انگوٹھی پیش کی اور معذرت کے ساتھ عرض کیا کہ قبلہ، میں نے کندہ تو کر دیا ہے لیکن غلطی ہو گئی ہے، ابن عبداللہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں، اگر انہوں نے قبول فرما لیا تو خیر، ورنہ تجھے اسی اجرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کندہ کرنا ہوگا۔ نقاش نے عرض کیا، قبلہ ٹھیک ہے، جیسا حکم ہوگا ویسا کر دوں گا۔ اب آپ وہ انگوٹھی لائے اور نقاش کی معذرت عرض کر دی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ بھی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ بھی ہوں۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ دوسری صبح کو جب اٹھے اور انگوٹھی کو دیکھا تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ آپ حیران ہوئے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو جبرائیل نے مسکرا کے عرض کیا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ نے لکھوایا اور جو ہم چاہتے تھے ہم نے لکھ لیا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ لکھا ہے، پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بہار ہی میں عبداللہ ابن سنان کے ذریعے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں شب معراج پر گیا
معراج پر جب میں شب معراج پر گیا تو مقام قاب قوسین پر اللہ نے مجھ سے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام اول ہے، علی علیہ السلام آخر ہے، علی علیہ السلام ظاہر ہے، علی علیہ السلام باطن ہے، اور علی علیہ السلام ما کانا و ما یکونا کا عالم ہے۔ اور میں نے عرض کیا بار الہ یہ صفات تو تیری ذات کی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں مالک ہوں، قدوس ہوں، سلام ہوں، مومن ہوں، میم ہے یہ میم نون، مہیمن ہوں، عزیز ہوں، جبار ہوں، متکبر ہوں، لوگوں کے شرک سے منزہ ہوں، میں لا شریک معبود ہوں، میں خالق ہوں، میں باری ہوں، میں مصور ہوں، میرے اسماء حسنی ہیں، آسمان و زمین کی ہر شے میری تسبیح کرتی ہے، میں عزیز و حکیم ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لا شریک معبود ہوں، میں اول ہوں، مجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، میں آخر ہوں، میرے بعد کچھ نہیں ہوگا، میں ظاہر ہوں، میرے اوپر کچھ نہیں، میں باطن ہوں، میرے تحت کچھ نہیں ہے، میں لا شریک معبود ہوں اور بے کل شیء علیم ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اول ہے، اس نے تمام مخلوق سے قبل میرے ساتھ میثاق کیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام آخر ہے، تمام ائمہ کے بعد میں علی علیہ السلام کی روح قبض کروں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ظاہر ہے، جو کچھ میں نے تجھ پر وحی کی ہے وہ سب علی علیہ السلام کو بھی بتا دیا ہے، لہٰذا تو بھی علی علیہ السلام سے کچھ نہ چھپا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام باطن ہے، میں نے اپنے ہر راز سے علی علیہ السلام کو آگاہ کر دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال و علی علیہ السلام بکل شیء علیم ہے، حلال و حرام کا جو علم بھی میں نے دیگر انبیاء کو دیا تھا، علی علیہ السلام اس سب کا عالم ہے۔ بہار میں اسبغ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میں ایک دن انتہائی غمگین اور پریشان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا یا علی علیہ السلام آج مجھے پریشان نظر آ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا قبلہ امت مسلمہ کے بعض افراد کے حالات نے پریشان کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات سناؤں جو جبرائیل مجھے ابھی سنا کر گیا ہے، وہ بات سن کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا فرمائیے قبلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام جبرائیل نے مجھے مجھے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء انبیاء علیہ السلام کے ممبر نصب ہو جائیں گے، ہر نبی وصی اپنے اپنے ممبر پر تشریف فرما ہو جائے گا، تو خازن جنت ایک مقام بلند پر کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر میری بات سنو اور گواہ رہو۔ اللہ نے جس دن سے جنت کو پیدا کیا ہے اس دن سے اللہ نے کلید ہائے جنت کا مجھے امین بنایا ہے، اور میں آج تک اس امانت کا امین رہا ہوں۔ آج میں نے جنت کی چابیاں اللہ کے سپرد کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کے حوالے کر دو۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کو دے دو، دیکھ لو میں جنت کی چابیاں علی علیہ السلام کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد داروغہ جہنم آئے گا اور وہ اسی طرح کہہ کر جہنم کی چابیاں تیرے حوالے کر دے گا۔ بہار میں عبد الملک ابن سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ایک سفر میں ایک قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک کھلی ہوئی قبر کو دیکھا۔ اچانک میری نگاہ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر پڑ گئی۔ میں نے جھک کر وہ ٹکڑا اٹھایا تو اس میں سریانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ لے کر میں ایک سریانی عالم کے پاس آیا جو عربی سے بھی واقف تھا۔ اسے وہ تحریر دکھائی تو حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تعجب ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی
صحابی کی تحریر ہے۔ میں نے پوچھا لکھا ہوا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے پاس پڑھنے کو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے ویسے ہی ترجمہ کر کے سنا دیجئے جیسے لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے وہ ترجمہ سنایا جو یوں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر واپس آئے تو جناب ہارون علیہ السلام نے پوچھا جناب خضر علیہ السلام سے کیا سیکھ کر آئے ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا علم تھا جس سے جہالت نقصان دہ نہیں ہے، البتہ ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے۔ جناب ہارون علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اور جناب خضر علیہ السلام واپس آ رہے تھے، ہم دریا کے کنارے پر پہنچے تو ایک پرندے کو دیکھا جس نے چونچ میں پانی لیا اور اس سے ایک قطرہ مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف، ایک آسمان کی طرف اور ایک واپس دریا میں پھینک دیا۔ میں نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا پرندے کے اس عمل کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ اتنے میں ایک ملک بصورت چرواہا ہمارے سامنے آیا اور ہم سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ دونوں بڑے حیران دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اس پرندے کے اس عمل سے حیران ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوگا جو خاتم الانبیاء ہوگا، اس کی رسالت کا دائرہ کار مشرق و مغرب، شمال جنوب، غرض پورے کرۂ ارض پر ہوگا اور اس کا ایک وسیع ہوگا۔ تم دونوں انبیاء علیہ السلام کا علم اس وسیع کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اس آب دریا کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی کا قطرہ۔ پھر لکھا ہے بہار میں عمار یاسر سے مروی ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں جا رہا تھا، اتفاقاً ہم وادی النمل سے گزرے۔ میں نے چونٹیوں کی کثرت کو دیکھ کر عرض کیا کہ قبلہ وہ ذات کتنی بابرکت ہے کہ جو ان کی تعداد بھی جانتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عمار، اسی طرح نہ کہہ بلکہ یوں کہہ کہ پاک و بابرکت ہے وہ ذات جس نے ان چونٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو ان کی تعداد کو جانتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن میں کل شین احسناہا فی امام مبین نہیں پڑھا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ان چونٹیوں کی تعداد کل شین سے باہر ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کی تعداد کا عالم تو موجود ہے اور وہ امام مبین ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ کیا آپ ان کی تعداد جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ صرف ان کی تعداد جانتا ہوں بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، اب تک کتنی چونٹیاں پیدا ہو کر مر چکی ہیں اور کتنی چونٹیاں قیامت تک اس وادی میں پیدا ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اب آپ سے اجازت چاہیں گے پیج 214 پر، کیونکہ فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام ابھی جاری ہیں اور بہت ہے ماشاءاللہ، ہم جتنا پڑھیں جتنا لکھیں کم ہے، لہٰذا اب اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہی سلسلہ اگلی نشست میں جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔